جی السلام علیکم. ابھی آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال میں کوئی اس کا میک کھیل گیا تھا. ابھی بتائیے گا اگر آواز آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. جتنا حصہ مس ہوا ہے وہ معمول کے مطابق آپ کو پتہ ہی ہے کہ آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے. سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 9 جنوری 2022 اتوار ہے پاکستان میں، اور صبح کے تقریباً 4:23 ہو گئے ہیں. سورۃ الکاف اس سے پہلے 2 ہمارے سیشن ہو چکے ہیں. کسی وجہ سے یہ سیشن میں کر رہا ہوں. آج تیسرا انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے. ابھی اللہ کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے اٹھا ہوں، اور باوضو حالت میں اپنے دور کی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت ہوں گے، خیریت کے ساتھ ہوں گے اپنی اپنی جگہوں پر. اللہ کریم ہر طرف خیر رکھے. مجھے یقین تھا کہ 2-4 دیوانے ضرور جاگ رہے ہوں گے، باقی جب اٹھیں گے تو وہ سن لیں گے. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پھر آتے ہیں موضوع کی طرف. پہلے آپ لوگوں کی خیر خیریت پتہ چل جائے، اور میں کومنٹس کو بھی ذرا سائڈ پہ کر لوں تاکہ سنک ہو جائیں ساری چیزیں. اشفاق عثمان ادریس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے. جب انسان کے من میں جوت عشق کی جل جاتی ہے، بھانبڑ مچ جاتے ہیں، تو پھر عجیب ہی دنیا ہو جاتی ہے. اور جب آپ اپنا آپ سونپ دیتے ہیں اللہ کریم کے سسٹم کو، تو پھر آپ کا ٹائم ٹیبل، آپ کے موضوعات، آپ کی ہر چیز نہ مانا جائے پھر بھی اسی کی طرف سے ہے، لیکن اگر انسان ماننا شروع کر دے اور اپنے آپ کو پیش کر دے اس نظام کے آگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر بندے کی اہلیت، اس کی صلاحیت، اس کی استعداد کے مطابق اس سے کام لے لیتی ہے. اور ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، جن کے نامہ اعمال میں کوئی ایسا عمل بظاہر دکھائی نہیں دیتا، مجھے بھی دکھائی نہیں دیتا، بعض اوقات عجیب سرشاری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ سب اچھا ہے، اور بعض اوقات ندامت سے سر جھک جاتا ہے کہ کچھ بھی اچھا نہیں کیا فاروق. تو ایک امید ہے جو میری اور آپ کی وراثت ہے. میں اور آپ ایک امید کے ساتھ زندہ ہیں، بخشش کی امید کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اس امید کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں کہ اللہ کی ذات ہم پر رحم فرمائے گی. ہماری طلب کے عین مطابق، چونکہ یہ طلب محض الفاظ کا مجموعہ نہیں، دکھاوا نہیں، سرسری سا اظہار نہیں، بلکہ اس کی گہرائی میں صداقت ہے، اور صداقت اللہ کے حضور جس طریقے سے کھل کے سامنے آتی ہے شاید دنیاوی محفلوں میں اس طریقے سے سامنے نہیں آتی. تو ایک امید ہے، امید کو زندہ رکھا کریں، بخشش کی امید کو، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. یہ جو ہم ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، یہ ہم ایک دوسرے کی امید کو ختم کرتے ہیں. ہم دنیا پر ہی بہت سارے فیصلے کرنے کے درپے ہیں.
ہم خود ہی مقامی طور پر چھوٹے چھوٹے خدا بن بیٹھتے ہیں معاذ اللہ، اور وہ فیصلے کر دیتے ہیں جو اللہ کا استحقاق ہے۔ تو آپ جیسے، مجھ جیسے، ہم جیسے انسان امید کے ساتھ 21ویں صدی میں بیٹھے ہیں۔ ایک امید ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کے طفیل اور ہماری طلب کے عین مطابق ہماری جو آرزو ہے، جو امید ہے اللہ کے رحیم اور کریم ہونے کی بارگاہ میں، کہ وہ ہمیں بخش دے گا۔ باقی معاملہ ہے سارا کارکردگی کا، پرفارمنس کا، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے، مجاہدے کرنے چاہیے کہ ہم ہر روز کچھ ایسا ضرور کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اپنے تزکیہ نفس سے لے کر کسی کو ہیلپ آؤٹ کرنے تک، کہ وہ جو امید کی مشعل ہے اس کی روشنی بڑھ جائے۔ میں نے بڑے بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہیں، ان کی محفلوں میں بیٹھا ہوں، ان سے یہ سبق سنا ہے کہ قبر میں بہت سارے لوگ پچھتا رہے ہیں کہ اگر ہمیں زندگی مل جائے اور ہم دوبارہ زندہ ہوں تو ہم یہ بھی کریں اور وہ بھی کریں۔ اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے اور سنا ہے اور سمجھا ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے حوالے سے بھی لوگوں کے دل میں خواہش پیدا ہوگی کہ ہمیں اگر دوبارہ موقع مل جائے تو ہم گلی میں گزرتے ہوئے ہر انسان کو السلام علیکم کہا کریں گے۔ بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس پر بھی احادیث موجود ہیں، افشوا السلام کئی تعالو۔ تو اگر آپ کسی کے لیے سلامتی بن رہے ہیں تو آپ کی امید زندہ ہے، روشن ہے۔ آپ کا ہمسایہ اگر آپ کے شر سے محفوظ ہے تو آپ کو امید رکھنی چاہیے، اور اگر آپ کوشش کرتے ہیں بچنے کی تو آپ کی امید زندہ رہنی چاہیے۔ اگر آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں تو آپ کی امید کبھی نہیں مرے گی۔ اگر آپ اپنے اساتذہ کا دل نہیں دکھاتے تو آپ کی امید زندہ رہنے کی مستحق ہے۔ اور اگر آپ ہمہ وقت کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا ہر آنے والا لمحہ کسی گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہو جائے تو آپ کی امید کو زندہ رہنا چاہیے، اس کو مہکنا چاہیے۔ اور اگر آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے فساد فی الارض کی راہ ہموار نہ ہو، آپ کسی فساد کا حصہ نہ بنے، تو آپ کو پر امید رہنا چاہیے۔ تو میرے اور آپ جیسے انسانوں کے پاس امید ہے، اپنی امید کے چراغوں کو کبھی بجھنے مت دیا کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کے دربار سے وابستہ امید ہے۔ تو اس امید کے ساتھ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوشش مجاہدہ ذات ہے۔ میری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پہلے سے بہتر ہو جائیں، ہماری گفتار پہلے سے بہتر ہو جائے، ہمارا کردار پہلے سے بہتر ہو جائے، ہمارا ملنا ملانا تعلقات پہلے سے بہتر ہو جائیں، ہمارا روزگار پہلے سے بہتر ہو جائے، کاروبار، زندگی کا کاروبار، شعور کا کاروبار، وہ پہلے سے بہتر ہو جائے۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے، کسی کی امانت میں خیانت کی جائے تو وہ امانت واپس لوٹا دی جائے، اور کنفیس کر لیا جائے کہ ہم سے یہ بھول ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی۔ چونکہ جب انسان کے سانس کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پھر کنفیشن نہیں ہو سکے گا۔ تو اس لیے ناراضگیاں ختم کر دی جائیں، کوشش کی جائے آپ کے اندر سے حسد ختم ہو جائے، آپ کسی کی صلاحیت پر، کسی کو اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ملا ہے اس سے آپ حسد میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اس کے حق میں دعا کیا کریں۔ اس طرح انسان کی امید زندہ رہتی ہے۔ میں اپنی امید کو ہمیشہ روشن دیکھتا ہوں۔ بزرگوں کی باتیں میری امید کو بڑھاتی ہیں۔ میں جب ان کو پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، قرآن کی کبھی مجھے تلاوت کا شرف حاصل ہوتا ہے تو میری امید جاگ اٹھتی ہے۔ جب مجھے وضو کی توفیق ملتی ہے تو میری آنکھیں چمکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تہجد میں جب میرا سر جھکتا ہے تو میں اپنی امید کو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور مجھے آپ کو بتانے سے پہلے اللہ تک یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ میں اپنی امید کے ساتھ کس سرشاری کی کیفیت میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ سارا جو اہتمام کرتا ہوں لائیو سیشنز کا، لکھنے لکھانے کے حوالے سے، تھرو آؤٹ جہاں تک مجھے یاد ہے میری جو شعور کی زندگی ہے اس میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا رہا ہوں۔ شروع میں لڑکپن سے جوانی کی حدود میں جب میں داخل ہوا تو
کول زیادہ تھا، عمل کم تھا. کول زیادہ تھا، اچھی اچھی باتیں کرنا، اور میں اس کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ بھی میرا ایک انتخاب تھا. لیکن پھر جب انسان میچیور ہوتا ہے، مزید آگے بڑھتا ہے، تو انسان چونکہ ایک اچھے ماحول میں ہوتا ہے، تو پھر انسان کو ریئلائزیشن ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ نہیں، صرف اچھی بات ہی نہیں، چونکہ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو پھر انسان کی زندگی عمل کی طرف آتی ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو پھر انسان جب عمل کی طرف آتا ہے تو اس کی زندگی میں پھول کھل اٹھتے ہیں، اس کی مٹی جاگنے لگتی ہے، اس کی راتیں جاگنے لگتی ہیں. دیکھیں، دن کا سورج جلالی ہے، رات کو چاند اور تارے جمالی ہیں، اور اس جلال اور جمال کے درمیان کرۂ ارض ہے. ایک طرف جلال ہے، ایک طرف جمال ہے، اور اس کے بین بین ہم ہیں معتدل لوگ. تو کبھی انسانی نفسیات جلالی ہو جاتی ہے، کبھی جمالی ہو جاتی ہے. یہ کائنات ضد کے ساتھ چلتی ہے، ہر چیز کی ایک ضد موجود ہے. حق اور باطل کی ضد ہے، سچ اور جھوٹ کی ضد ہے. ہمیشہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. سمندروں میں آپ اتر جائیں تو دو دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. مارنے والے بھی ہیں، بچانے والے بھی ہیں، تعمیر بھی ہے، تخریب بھی ہے، آپ کی فتح بھی ہے، آپ کی شکست بھی ہو رہی ہے، ہار جیت کا نظام چل رہا ہے. یہ ڈوول چیزیں چل رہی ہیں. نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر چائی ہو، یہ نفی اسبات ہو رہا ہے، پلس مائنس. آپ اپنی محفلوں میں دیکھ لیں، مثبت شخصیات بھی ہیں، منفی شخصیات بھی ہیں. آپ فیس بک کے پیجز دیکھ لیں، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، ہماری شخصیت منفی اور مثبت ہوتی رہتی ہے. پورا دن ہم کبھی مایوس بھی ہو جاتے ہیں، کبھی پر امید ہو جاتے ہیں، کبھی ایمان کی حالت میں چلے جاتے ہیں، کبھی کفر کر بیٹھتے ہیں. یہ 21ویں صدی کا زمانہ ہے. تو یہ جو ضد ہے، جلالی اور جمالی جو کیفیات چل رہی ہیں، اس کے بین بین آپ کی چوائس چلتی ہے. آپ نے اپنے آپ کو خیر کے ساتھ جوڑنا ہے زیادہ عرصہ، یا شر کے ساتھ آپ جوڑنے چاہتے ہیں اپنے آپ کو. تو میں نے اوور دا ایئرس یہی چیز سمجھی ہے کہ اچانک بارش نہیں برسے گی، آپ کو کچھ ماحول بنانا پڑے گا، کاوش کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا. تو کوشش کیا کریں کہ کتاب کی طرف رجوع کریں، اچھی کتاب، وہ کتاب جو صحت مند ہو، جو آپ کی فکر کو جلا بخشے. اچھے دوستوں کی محفل میں اٹھے بیٹھیں، اچھے پیجز کو لائک کریں، اچھی محفلوں میں آنا جانا شروع کر دیں، علماء کرام کو سنا کریں، بزرگوں کی باتوں کو سنا کریں، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کی فصل بونا شروع کر دیں. چھوٹے چھوٹے عمل. ایسی کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا، اور کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو ایک پینسل لے کے دے سکتے ہیں، وہ دے دیں. جینون پرابلم سالونگ کرنا شروع کر دیں. کوئی لفظ سکھا دیں کسی کو، اور کچھ نہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں. اور جن کی آپ فائنینشیل ہیلپ نہیں کر سکتے، میرے جیسے بندے کی طرح کی، کہ میں شاید میرے پاس وہ مال و ثروت نہیں ہے، دنیا کے اسباب اس طریقے سے کہ میں غریبوں کی مدد کر سکوں، لیکن میں دعا کر سکتا ہوں. دعا کی میرے پاس بہت جائیداد ہے، بڑی دولت ہے، تو میں دعا کرتا ہوں، اور بہت دعا کرتا ہوں. جیسے میں دنیا میں شاید وہ گھر نہ بنا سکوں کبھی جو میرا ڈریم ہوم ہے. میرے دل میں جس طرح کے پہاڑ ہیں، جس طرح کی وادیاں ہیں، جس طرح کے وہاں پہ تتلیاں اور جگنوں کا ایک منظر نامہ ہے، جہاں پہ پرندے قید کیے بغیر آئیں اور اپنے حصے کا رزق لیں، جہاں پہ چشمے بہہ رہے ہوں، ان میں پتھر ہوں، اور پتھروں کے اوپر بیٹھ کے ہم قرآن پاک کی ڈسکشن کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں. یہ میرے خیالات کی دنیا ہے، میرا تخیل اسی طریقے سے. تو میں اپنے اس خیال سے محروم نہیں ہوتا کہ مادی دنیا ہے، فنا کی دنیا ہے، اس نے فانی ہو جانا ہے. تو میں اپنے اندر ہر قسم کی یہ جو محرومی ہے یا تھکاوٹ ہے، اس کو غالب نہیں آنے دیتا، بلکہ میں اپنی اس اندر کی دنیا کو مزید بہتر نکھار کی طرف لے جاتا ہوں. یہی کرنا ہے ہم نے ساری زندگی، اس یقین کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ اگر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ یہ میری طلب ہے، مجھے ایسی جگہ چاہیے، مجھے ایسی دنیا چاہیے، تو اگر اس فنا ہونے والی دنیا میں یہ میرا مقدر نہ ہوا تو سننے والے نے وہ دعا میری سن لی. ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کے فیصلے چلیں گے،
اور میری امید کے مطابق چلیں گے، اس کے کرم اور فضل کے مطابق چلیں گے۔ تو اس لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں، تو اگر کسی کی راہ سے پتھر اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا دیں، کوئی کانٹا نکال سکتے ہیں کسی کے پاؤں سے، کسی کے وجود سے نکال دیں، کسی کی کوئی محرومی دور کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، کسی کو بھٹکنے سے بچا سکتے ہیں تو بچا لیجئے، اس سے آپ کی امید زندہ رہے گی۔ تو یہ انٹرو صرف اس لیے میں نے کہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ لائٹ ٹون میں لطیف باتیں کروں، زیادہ مشکل باتیں نہ کروں۔ میری دعا ہے اور میرا یقین کامل ہے کہ آپ لوگوں کے دل تک یہ بات پہنچے گی اور دستک دے گی آپ کے شعور کے دروازے پر۔ آج نہیں تو کل مزید بہتر انداز میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تھوڑے تھوڑے کام کرنے ہیں، اپنے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنی ہیں۔ لمبے چوڑے پہاڑ یا فلسفے ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ اللہ جب آپ کو توفیق دے کسی کو پانی پلانے کی تو پلائیں، اللہ آپ کو توفیق دے دسترخوان وسیع کرنے کی تو کر دیں، اللہ جب آپ کو توفیق دے کہ آپ کے پاس والدین ہیں اور آپ ان کے پاؤں دبا سکتے ہیں تو ضرور دبائیں، اور کچھ نہیں، پردیس میں بیٹھے ہیں ان کی آواز سن سکتے ہیں تو ضرور سنا کریں۔ اگر آپ کسی جگہ پر ہیں تو کوشش کریں آپ کی وجہ سے کسی کو دکھ نہ ملے، یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ رات کو سونے سے پہلے اس الوہی نظام کے ساتھ جڑ کے سوتے ہیں تو پھر آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش کیا کریں آپ کا لباس پاک صاف رہے، آپ حالت وضو میں رہیں، آپ کی زبان پاک صاف رہے، آپ کی آنکھیں اچھا دیکھنا شروع کر دیں، کانوں میں اچھے لمحات کا رس جائے سماعتیں بن کر، آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہ ہو، تعصب نہ ہو، نفرتیں نہ ہوں، کسی قسم کا کوئی بگاڑ نہ ہو۔ اور اگر ہے بھی تو جیسے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے دوائی سے ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر آپ روحانی طور پر بھی میڈیسن لیتے رہیں۔ کچھ نہ کچھ آپ کے اندر ایسا ہونا چاہیے اصلاح کا پہلو کہ آپ اپنے آپ کو اصلاح کی طرف رکھیں ہمیشہ، چونکہ ایمان اور پھر اصلاح لازمی ہے، توبہ اور پھر اصلاح لازمی ہے۔ اگر آپ ایمان لے کے آتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اصلاح بہت ضروری ہے، اور اصلاح جسم کی ہو، اصلاح آپ کی کسی غلطی کی ہو، اصلاح آپ کی شخصیت کی ہو، یا اصلاح آپ کی روحانی معاملات میں ہو، اصلاح کی طرف رکھیں۔ اور زیادہ آئیڈیل چکر میں نہ پڑیں۔ آئیڈیلزم جو ہے وہ انسان کو ریئلزم سے دور کر دیتی ہے۔ آئیڈیل اپنے دل میں رکھیں، لیکن عمل کی دنیا میں جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، قدرت دی ہے، اتنا ضرور کریں۔ اگر آپ 10 روپے نکال سکتے ہیں کسی کی مدد کے لیے تو ضرور نکالیے گا، اور کچھ نہیں کر سکتے تو میرے جیسا جو منصب ہے کہ میرے پاس جو سب سے زیادہ دولت ہے وہ علم و شعور کی ہے، میرے حصے میں یہی آئی ہے، تو میں اس لیے دن رات کوشش کرتا ہوں کہ کم از کم ایک فیلڈ میں تو میں سخی بابا بن جاؤں۔ تو ہونا بھی یہی چاہیے۔ سورج سے ہم چاند کی جمالیات نہیں مانگتے ہوئے اچھے لگتے، اور چاند کو ہم کہیں کہ سورج بن کے دکھاؤ تو یہ بے وقوفی ہے۔ تو ہر انسان کے پاس کوئی صلاحیت ہوتی ہے۔ درخت کے پاس جائیں تو اس سے پانی نہ مانگنا شروع کریں، سمندر کے پاس جائیں تو اس کو یہ نہ کہیں کہ میرے اوپر چھاؤں کرے۔ تو ہر انسان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے، آپ کے پاس بھی ہوگا۔ آپ اگر کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں اور اس کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے تو مسکرایا کریں۔ آپ کسی کو لکھنا سکھا سکتے ہیں، پڑھنا سکھا سکتے ہیں، پڑھانا سکھا سکتے ہیں، کوئی ٹریننگ دے سکتے ہیں، کوئی سکل آپ کے پاس ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، ضرور کیجیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، یہ آپ کی اور میری امید کو زندہ رکھیں گی۔ میں اس لیے جب یہ فیس بک میرے حصے میں آیا تو میں نے اس کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا۔ ہم ٹیکنالوجی کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں جیسے ہم خود ہوتے ہیں۔ اگر آپ تنگ نظر ہیں تو یوٹیوب اور فیس بک کی وسیع دنیا بھی آپ کی تنگ نظری کا اظہار کرنا شروع کر دے گی۔ آپ خیر کی تلاش میں ہیں تو گوگل کی سرچ بار پہ آپ خیر ہی تلاش کریں گے، لیکن اگر آپ شر کے متلاشی ہیں تو گوگل کا سرچ انجن آپ کو شر تک پہنچا کے چھوڑے گا، کیونکہ اس کے پاس دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، اس کے ڈیٹا بیس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ اگر آپ جوڑنے والے ہیں تو جتنے بھی ماڈرن پلیٹ فارمز ہیں ان کو آپ استعمال کر کے لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ توڑنے والے ہیں، پہلے سے آپ کی شخصیت توڑنے والی ہے، فسادی ہے، انتشار کی طرف آپ مائل ہیں،
تو آپ سوشل میڈیا پہ ہوں، ٹک ٹاک پہ ہوں، انسٹاگرام پہ ہوں، آپ شر ہی پھیلائیں گے، توڑ ہی کریں گے، توڑیں گے لوگوں کو، منتشر کریں گے ان کو۔ اگر آپ خود حوصلے میں ہیں تو آپ لوگوں کو حوصلہ دیں گے، اگر آپ بے حوصلہ ہیں تو آپ کی وجہ سے کوئی حوصلہ کیسے قائم رکھ سکتا ہے؟ آپ کے اپنے اندر عزم نہیں ہے تو دوسروں کو آپ عزم کی بات سمجھا ہی نہیں سکتے۔ آپ کے اندر جنون ہونا چاہیے، پھر آپ کسی کو صاحب جنون بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ وضو کر رہے ہیں، اگر آپ کی آنکھیں تہجد میں بھیگتی ہیں، اگر آپ اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، چلتے پھرتے، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اور آپ جب اکیلے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو خود احساس ہوتا ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں سوائے اللہ کی رحمت کے اور آپ کے پاس ایک امید کے اور کچھ بھی نہیں، تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی نہ کوئی کام لے لے گا۔ اتنا ہی کرنا ہے ہم نے۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، ان مقناطیسی لمحات میں ساری باتیں میرے دل سے ہی نکلتی ہیں۔ اس اللہ کی بارگاہ میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں جو سمیع و علیم ہے، جس کو اونگ آتی ہے نہ نیند، سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اور میں اس خیال سے ہر ویڈیو یا ہر لائیو سیشن ریکارڈ کرتا ہوں، یا واٹس ایپ پہ جن کے ساتھ میری گفتگو ہوتی ہے، کبھی وائس کلپ بھیجنا پڑتا ہے یا کچھ لکھنا پڑتا ہے، تو یہ نیت ہوتی ہے، اور بڑا کھل کے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہمیشہ یہی دل میں ہوتا ہے کہ فاروق شاہ، دیر کمز اے ٹائم، ایک وقت آنے والا ہے جب تم نہیں ہوگے فزیکلی، تمہاری کوئی بات کوئی بندہ سن رہا ہوگا، کوئی پڑھ رہا ہوگا، تم یاد بن کر کسی کی محفل میں ہوگے، کسی کے دل میں آباد ہوگے۔ تو کس طرح کی یاد ہوگی، کس طرح کا ذکر ہوگا تمہارا، تو وہاں سے ٹانکا جڑ جاتا ہے فذکرونی کے ساتھ۔ اور میں ویژولائز بھی کرتا ہوں، آنیسٹلی اسپیکنگ، میں کئی دفعہ لیٹ جاتا ہوں چارپائی پہ، موتو قبل الموت، اپنے آپ کو مار کے دیکھتا ہوں، اور بڑا عجیب سا لگتا ہے اپنی تنہائی میں کہ کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا فاروق، جو تمہیں کرنا چاہیے تھا، جتنا پوٹینشل تھا اس طرح کا نہیں کر سکے تم۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو عاجزی برقرار رہتی ہے، تکبر سے انسان بچ جاتا ہے، دوسرا پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ مجھے اس عادت نے بڑا فائدہ پہنچایا۔ میں اسی امید میں پڑھتا چلا گیا کہ ابھی تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا فاروق، اکو الف تیرے درکار، تمہیں تو الف کا بھی پتہ نہیں چلا ابھی تک۔ تو یوں تعلیم کے حوالے سے بھی سفر طے کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچا، اور ابھی بھی یہی لگتا ہے، آج بھی ایز وی اسپیک، کہ فاروق شاید تم دنیا کے چوٹی پہ بیٹھے ہوئے جاہل انسان ہو۔ پھر ماں باپ کے لاڈ پیار اور احترام میں ہمیشہ اپنے آپ کو ریویو کرتا ہوں، تڑپتا ہوں بعض اوقات کہ وہ اس طرح کا فرما بردار بیٹا کب بنوں گا کہ جس کا استقبال فرشتے کریں۔ تو بیجی تو دنیا سے چلی گئی، خوش گئی ہیں، راضی گئی ہیں، ضامن بن کر گئی ہیں۔ والد محترم ہیں، خوش ہیں، راضی ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بہن بھائی خوش ہیں، راضی ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ طلبہ و طالبات کی طرف سے جب کوئی کامنٹ پڑھتا ہوں، میسیجز آتے ہیں، علی حمزہ نے بھی کیا ہوا تھا پرسنلی، تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مدیہ ہے، بیٹی ہے، جب کبھی کوئی بات کرتی ہے تو آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ ساری باتیں میرے بارے میں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو ڈر جاتا ہوں، عاجزی بڑھ جاتی ہے کہ میرے سپارٹنس میں سے کوئی بات کرتا ہے اس طرح کی، تو مجھے یقین آتا ہے کہ میں نے کچھ ضرور تھوڑا بہت کیا ہے۔ میں انکار نہیں کرتا، اللہ نے اگر مجھے 2 آنکھیں دی ہیں تو میں یہ نہیں کہتا میری 1 آنکھ ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے 2 آنکھیں دی ہیں۔ اور میرے جیسے نکمے نکارہ انسان نے زندگی میں کوشش کی ہے ہمیشہ اصلاح کی طرف رہنے کی۔ تو اس سے محفل کی حد تک یہ اظہار ہے، اور تنہائی میں میں اپنے آپ کو بڑا کوستا ہوں، کیونکہ آپ کو وہ نہیں معلوم جو مجھے معلوم ہے اور اللہ کو معلوم ہے۔ میں بہت
بہت بہتر کارکردگی کے ساتھ ابھر سکتا تھا اپنی جوانی میں، لیکن بہت ساری چیزیں اس طریقے سے نہیں کر پایا میں. اللہ نے میرا پردہ رکھ لیا. اور جب مجھے احساس ہوتا ہے اس پردے کا کہ اس مالک نے میری کتنی لاج رکھی ہے، اور جن بزرگوں کی وجہ سے میری لاج بچ گئی ہے، میرے راز رہتے ہیں اور عزت رہتی ہے برقرار محفل کے اندر، تو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے. میں اور زیادہ لمبا سجدہ کرتا ہوں. جسٹ بیکاز آئی کین ڈو دس. میرے گھٹنے بھی میرا ساتھ دیتے ہیں. میں بزرگوں کو دیکھتا ہوں جو چارپائی پہ یا کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو اور زیادہ لمبا سجدہ کرتا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں بزرگوں کو سیڑھیاں اترتے ہوئے آہستہ آہستہ تو میں بھاگ دوڑ کے سیڑھیاں چڑھتا ہوں کہ بیکاز آئی کین ڈو دس. میں دیکھتا ہوں بزرگوں کو بستر میں گھسے ہوئے تو میں صبح کی سیر کرنے لگ جاتا ہوں. بیکاز آئی کین ڈو دس ناؤ. ابھی میں کر سکتا ہوں. آئی ہیو دا ٹائم. ابھی میرے گھٹنوں میں جان ہے، ابھی میرے لنگس ٹھیک ہیں، میری آنکھیں ابھی دیکھ سکتی ہیں. تو میں پھول دیکھتا ہوں، تتلیاں دیکھتا ہوں، پہاڑوں کو دیکھتا ہوں، اس دنیا کو یہ سمجھ کر کے یہ ختم ہو جائے گا کھیل تماشا. اس سے میری امید زندہ رہتی ہے. آپ لوگوں کے لیے میں بہت کچھ کرنے کا سوچتا ہوں، بہت کچھ کرنے کا سوچتا ہوں. یہ اللہ جانتا ہے. میرا بس چلے تو میں 24 گھنٹے آپ لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کروں، لیکن میں انسان تھک جاتا ہوں اور بہت سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، تو میں شرمندہ بھی رہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے میں زیادہ بڑے دعوے نہیں کرتا، اور جو دعوے کرتا ہوں بعض اوقات وہ بڑے ایکسٹریم لیول کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چلو 12 فٹ کا سوچتا ہوں تو 6 فٹ تک جمپ لگ جاتا ہے. رکتا نہیں ہوں، پھر بھی پہلو بدل کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں کوشش کرتا ہوں. تو یہ جو ایک بےکلی ہے، جو بے چینی ہے، یہ لائیو سیشن کی صورت میں جو ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ کیفیات جو آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، سچ پوچھیں تو اپنی قیامت، اپنی قبر کا ٹھکانہ صحیح کرتا رہتا ہوں. کون جانے کب کوئی ایسا جملہ منہ سے نکل جائے جو اللہ کو پسند آ جائے. کس کو خبر کب دل اور زبان کے اندر ایک ایسی ہارمنی پیدا ہو جائے کہ جب میرے اور آپ کے منٹھار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود و سلام نکلے تو اسی وقت لائن سیدھی ہو جائے، ہاٹ لائن. تو ریاض کرنا پڑتا ہے، ریاض کرنا پڑتا ہے. ایک وقت آئے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے پاس یہ ویڈیو بھی ہو اور آپ سن رہے ہوں اور میں نہ ہوں. تو جب کبھی ایسا ہو تو میں نے چونکہ دعا کی عادت اپنے اندر بھی ڈالی ہے اور آپ لوگوں کو بھی سکھایا ہے. میں قبرستانوں میں جاتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے لائیو سیشن کرتا ہوں. مجھے قبرستانوں سے بھی پیار ہے. میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں ان کے لیے دعا کرنا. میں ان سے کچھ نہیں مانگنے جاتا. وہ کیا دیں گے؟ بڑے سے بڑے بزرگ کو میں نے دیکھا ہے، بڑے سے بڑے بزرگ دنیا سے گئے ہیں، اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکے، ان کے مریدوں نے غسل دیا ہے، بڑے بڑے بابے. تو مجھے وہ کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن اللہ بہت کچھ دے سکتا ہے ان کے وسیلے سے. میں ان سے پیار کرتا ہوں. وہ جس جگہ پہ دفن ہوتے ہیں میں ان سے بھی پیار کرتا ہوں، ان ٹھکانوں سے پیار کرتا ہوں. میں ان کی خوشبو سونگھتا ہوں. میں اس مٹی کا بڑا احترام کرتا ہوں جہاں پہ ان کا جسم دفن ہوا. اور وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کا ذکر کر کے گئے ہیں. مجھے پتہ ہے یہ مٹی ذکر کرتی ہے، تو اس لیے میں بڑے ادب سے ننگے پاؤں وہاں پہ جاتا ہوں. میرا عقیدہ بڑا سائنٹیفک ہے. میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، ان کے درجات میں بلندی کی دعائیں کرتا ہوں. آپ کے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اپنے سارے رشتہ داروں کے لیے. ہر مرتبہ لسٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات سارے نام نہیں لے سکتا، ایسی اجمالی سی بات کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کر دیتا ہوں. ننہال ددھیال سسرال، اس امید پر، یہ بھی امید ہے کہ آپ طلبہ و طالبات، رشتہ دار، بہن بھائی جو کل کو یہ سن رہے ہوں گے اور میں نہیں ہوں گا،
تو بے ساختہ آپ کے دل سے دعا نکلے گی اس بندے کے لیے جس نے آپ کے لیے دعائیں کی ہوں گی، چونکہ دعا ہی میرا ورثہ ہے، یہی میری وراثت ہے، یہی ترکہ چھوڑ کے جانا یہی ترکہ چھوڑ کے جانا ہے۔ تو آپ لوگ بھی دعا کریں گے۔ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں، دعا دے سکتا ہوں۔ آپ لوگ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، دعا دے سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کچھ بھی نہ کر سکیں تو دعا تو کر سکتے ہیں، تو یہ بھی امید ہے۔ اس لیے ساری زندگی محتاط انداز میں بسر کیا کہ بد دعا نہ لی جائے کسی کی میں بد دعا نہ لوں۔ میں نے ساری زندگی کوشش کی کہ کسی بہن کے بھائی کو یا کسی بیٹی کے والد کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو، ساری زندگی یہی کوشش کی ہے۔ ایز اے ٹیچر، ایز اے لیکچرر، ایز اے پروفیسر، میں نے ساری زندگی یہی کوشش کی ہے اور کرتا رہا ہوں، اور جب تک زندگی ہے کرتا رہوں گا انشاءاللہ، کہ میں کسی کی زندگی میں کوئی ڈفرنس کریٹ کر سکوں۔ کوئی لفظ، کوئی جملہ، میرے طلباء و طالبات دیوانے ہو جاتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔ میرے لیے یہ کوئی پرانی نئی چیز عجیب سی نہیں رہی، ہر روز ایسا ہوتا ہے، اور میں ڈر جاتا ہوں کہ مجھ سے توقعات وابستہ کرنے لگتے ہیں لوگ، میں اس قابل نہیں ہوں۔ جب میں یہ سوچتا ہوں تو میرے اندر عاجزی برقرار رہتی ہے۔ آپ کے سامنے آ کر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر وہ سنسیریٹی لے لیں۔ زیادہ مشکل نہیں ہے زندگی۔ ہم نے بڑے بڑے پہاڑ توڑنے کی باتیں ہم سوچنے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف آ جائیں، اپنی اصلاح کر لیں، دوسروں کی اصلاح کی فکر کیا کریں، پھر آپ کی امید زندہ رہے گی۔ جو چلے گئے ان کے لیے دعا کریں تاکہ جب آپ چلے جائیں آپ کے لیے دعا ہو۔ جو ابھی آئے نہیں، کل کو وہ سنیں گے ہماری باتیں آج جو ہم کر رہے ہیں۔ واسف باسفا 93 میں چلے گئے تھے۔ آپ ایسے بہت سارے نوجوان اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ لوگوں تک واسف کی بات پہنچ گئی، واسف کا ذکر پہنچ گیا، جس طرح بھی پہنچا۔ ایک وقت آنے والا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، بہت سارے لوگوں تک آپ کی بات پہنچے گی جو آپ کے بہت بعد پیدا ہوں گے۔ تو میری اور آپ کی زندگی فض قرونی والی ہونی چاہیے۔ اسی فض قرونی میں سورۃ الکاف کا آج تیسرا پیٹرن ڈسکس کرنا ہے۔ میں نہ تو عالم دین ہوں، نہ فقیہ ہوں، نہ محدث ہوں، نہ مجتہد ہوں، نہ مجدد ہوں، نہ میں اپنے آپ کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں۔ اللہ کو اپنا ولی سمجھتا ہوں، اللہ کو اپنا ولی سمجھتا ہوں، لیکن میں اللہ کا ولی ہوں یا نہیں ہوں، اس کا فیصلہ میں نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں اپنے آپ کو کلیم کرنے کے لیے کہ ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہر روپ میں اللہ کا بندہ ہوں، ہر روپ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس بات پہ مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ کروڑوں کا مجمع ہو، اربوں لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں اور مجھ سے پوچھیں تو میں انہیں کہوں گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میں کسی محفل میں ہوتا ہوں، میرا عقیدہ یہی چمکتا رہتا ہے کہ منٹھار آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری جسم، ہماری روح، ہمارے قلب و نظر کے لیے منٹھار آقا ہی روشنی ہے، ٹھنڈک ہے، راحت ہے، وہی محبت ہے، وہی سکون ہے، وہی ہمارا راستہ، وہی ہماری منزل، وہی ہمارا نصیب، وہی ہمارا نصاب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے احساس ہے کہ میں 21ویں صدی میں بیٹھا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نہیں ہوا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھ جیسے گنہگار کو تہجد کے لمحات میں یہ توفیق بھی اللہ نے دی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 3 بڑی عظیم ہستیاں ایک خواب میں میری زندگی میں آئی ہیں، بلال حبشی، عمر فاروق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس بات پہ اس کو میں نے بڑے سال چھپایا ہے، بڑے سال، یہ بالکل جوانی کے ابتدائی ایام کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔
اور یہ میری کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میری بخشش کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کیا ہے، کوئی بہانہ بنایا ہے۔ ایک وجہ ضرور رہی ہے، میں بدتمیز نہیں تھا، بے ادب نہیں تھا، کبھی بھی کسی دور میں بھی۔ میرے اساتذہ مجھ سے خوش ہیں آج کے دن تک، بچپن کے اساتذہ، لڑکپن کے اساتذہ، جوانی کے اساتذہ، آج تک میرے اساتذہ مجھ سے خوش ہیں۔ میرے اساتذہ کو صرف میرے منہ سے نکلتے ہوئے ڈائلاگ ہی نہیں، انہیں میری کیفیات کا بھی اندازہ ہے کہ میں صرف کہتا نہیں ہوں، میں ادب کرتا ہوں، اور اگر میں جھوٹ بھی بولنا چاہوں تو کون روک سکتا ہے؟ لیکن مجھے یقین ہے کہ آج اگر میں نقلی مصنوعی انداز میں اپنے اساتذہ کا ادب کروں گا تو میرے ایسے طلباء و طالبات ضرور پیدا ہوں گے جو میرے ساتھ یہی سلوک کریں گے۔ تو اگر آپ لوگوں کو اپنا ادب اصلی محسوس ہوتا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہوگی کہ میرا ادب اصلی ہے۔ اگر آپ لوگوں پر اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ میرے اوپر اثرات مرتب ہوتے رہے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں۔ میں تو آج بھی اپنے اساتذہ کے اثر میں ہوں۔ اگر آپ کے دل میں قرآن کی محبت جاگتی ہے اور آپ مجھے گاہے گاہے بتاتے ہیں کہ آپ کے دل میں قرآن کی محبت ہے، تو صرف اس وجہ سے کہ میں دیوانہ ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیجی قرآن لور تھیں، بہت بڑی قرآن لور۔ ساری زندگی میری بیجی نے قرآن سے پیار کیا۔ اگر میں کسی کی غیبت نہیں کرتا تو اس کی وجہ میری بیجی ہے۔ اگر میں اتنا حساس ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیجی بہت حساس تھی۔ یہ جو کتابیں، یہ دنیا میرے آباد ہے ارد گرد، یہی ماحول تھا میرا ہمیشہ سے، اچھا بھی یہی لگا ہے۔ جوانی میں بڑی کوشش کی کرمنل ہونے کی، سنر ہونے کی، لیکن ایک انسان کی طبیعت ہوتی ہے نا، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ماحول ہی ایسا ہوتا ہے کہ بچت ہو جاتی ہے۔ تو اس میں میری کوئی بہادری نہیں، میری کوئی محنت نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے جو پردے رکھتا ہے، جو لاج رکھ لیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم میری اور آپ کی لاج قیامت کے دن بھی رکھ لے۔ اقبال جیسے بڑے مفکر نے یہی دعا کی تھی، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمارے والدین کو بخش دے، ان پر رحم فرمائے۔ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے بعد آنے والوں کو بھی بخش دے۔ مجھے جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے شاید کو خاص نہیں کر سکا تو پھر میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ مالک، صرف آپ کو پتہ ہے میرے بارے میں، والدین کو بھی وہ معلوم نہیں تھا جو آپ کو پتہ ہے۔ تو جن کی توقعات ہیں میرے ساتھ، ان کو اپنے خزانوں سے کریم رزق عطا فرما، ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی الجھنوں کو سلجھاؤ عطا کر دے۔ جو جس نیت سے نیک نیتی کے ساتھ آتا ہے، یا رب العالمین اس کو اپنے خزانوں میں سے جھولیاں بھر بھر کے عطا فرما۔ میرے پاس دینے کے لیے دعا ہے، اللہ کے پاس دینے کے لیے سب کچھ ہے۔ جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو وہی دینا چاہیے۔ یہ دعا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ چاہے تو دعائیں چھین لے، لفظ چھین لے، موقع ہی نہ دے، مہلت ہی نہ دے۔ تو ایک عجیب اضطراب ہے، بے کلی سی ہے۔ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، بہت تھوڑا۔ بہت سارے اساتذہ کرام کی میں آواز سنتا ہوں، بڑے بڑے بزرگ تھے، علماء کرام، دانشور، کہیں نہ کہیں ان کی کوئی ویڈیو یا آڈیو موجود ہے یا کتابوں میں تذکرہ، اب وہ نہیں ہے دنیا میں، لیکن
دل کرتا ہے کہ ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں دل سے. تو اس لیے دعا ضرور سکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. آپ لوگ بھی دعا کیا کریں. کہتے ہیں جو انسان سٹیج کے اوپر ڈائریکٹر کے یا رائٹر کے لکھے ہوئے ڈائلاگ بولتا رہتا ہے، آخر کار اس کو عادت پڑ جاتی ہے، وہ سوئے جاگے وہی ڈائلاگ بولتا ہے. تو میں اپنی امید کو زندہ رکھتا ہوں. اللہ کی مہربانی ہے کہ سوانگ رچایا ہوا ہے. چلو اچھے اچھے مکالمے بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، اور جب اکیلے بیٹھتا ہوں تو ایک لائیو سیشن تو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ سب یاد کرتا رہتا ہوں کہ جب دنیا کا کوئی انسان میرے آس پاس نہیں ہوتا، میں اکیلے ہوتا ہوں، تو اس وقت تو آپ لوگوں کو نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں. تو میں کوشش کرتا ہوں فطرت کو گواہ بنانے کی، اللہ کو گواہ بنانے کی. کوشش نہ بھی کروں تو وہ گواہ ہے. نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ یا رب العالمین، میں بڑا عام سا انسان ہوں، گنہگار ہوں، چادر پہ داغ بہت ہیں. کوئی ایسا بندوبست ہو جائے، کسی کی ایسی دعا لگ جائے، کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے، کوئی ایسا سجدہ، کوئی ایسی آہ نکل جائے، کوئی ایسا آنسو آنکھ سے بہے کہ چادر دھل کے صاف ہو جائے، اجلی اجلی ہو جائے، بے داغ ہو جائے. کوئی ایسا بندوبست ہو جائے مالک کہ آلٹ کنٹرول زی ہو جائے، سارا کچھ سب سیئات حسنات میں تبدیل ہو جائے. اور کبھی شک سے دعا نہیں کی، یقین سے دعا کرتا ہوں. ہمیشہ سونے سے پہلے کوشش کرتا ہوں، زیادہ تر کامیاب بھی ہو جاتا ہوں، کہ امید، بخشش کی امید لے کر سو جاؤں. کیا خبر آنکھ کھلے نہ کھلے. اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ پہلے بھی بتایا کہ دل میں ایک آرزو ہے، آپ لوگ تو نہیں دے سکتے نا، یہ نہ دنیا کا کوئی حکیم دے سکتا ہے. دعا یہ کرتا ہوں کہ اس حال میں اٹھانا مالک کہ چہرے پر مسکراہٹ ہو، زبان تیرے ذکر میں تر ہو، اور پورا وجود محمد محبت محبت محمد محمد محبت محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا جسم گواہی دے رہا ہو، روح مست ہوئی پڑی ہو. تو اس کے لیے یہ محفلیں، یہ لائیو سیشن، یہ بہانے سے کہ شاید کون جانے کس لائیو سیشن کے دوران حکم آ جائے. تو جب کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے، اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، جائے نماز پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، یا قرآن کو کھول لیتا ہوں. یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسانی آبادیوں سے کٹ کے کہیں دور جنگلوں میں چلا جاتا ہوں، پہاڑوں پر، یا بالکل کسی کونے میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہوں، یا بظاہر کتاب پڑھتا ہوں لیکن دماغ کہیں اور جا رہا ہوتا ہے. ایوری تھنگ از انرجی، یو نو، ایوری تھنگ از انرجی. یہ جو پانی ہم پیتے ہیں، یہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں، یہ تو جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن وہ جو آپ کا تھاٹ پروسیس چل رہا ہے، وہ جو آپ کی نیت ہے، وہ ایک الگ کانشسنس ہے، وہ ایک الگ کانشسنس ہے، وہ لیئر آف انرجی ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ اسپرچل انرجی. پہلے سائنس نہیں مانتی تھی، اب تو سائنس بھی ماننا شروع ہو گئی ہے جب سے کوانٹم فزکس کا معاملہ شروع ہوا ہے.
تو اس لیے جتنے منتراز ہوتے ہیں، یہ ذکر اذکار، یہ آپ کی سوچیں، آپ کی پازیٹیوٹی، یہ سب آپ کو ایک پازیٹیو انرجی دیتے ہیں، ایک فیلڈ قائم ہو جاتی ہے۔ فیلڈ اور اسپرٹ ڈکشنریز میں ایک ہی تعریف ہے اس کی، فیلڈ کی بھی اور اسپرٹ کی بھی۔ وہ جو E=mc² تھا آئنسٹائن کا، وہ یہی تھا، انرجی ایکولس میٹر۔ اب میس انرجی ہو چکا ہوا ہے۔ مائنڈ اور میٹر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک چیز آپ پھونک مارتے ہیں بلبلوں کو تو وہ بلبل ایک سائڈ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انرجی ہے، انرجی میٹر کو شیپ دیتی ہے۔ کنڈینسڈ فارم آف انرجی از میٹر۔ تو دعائیں بعض اوقات کنڈینس ہو جاتی ہیں، لیکن وہ جو کیفیت ہے پیچھے انرجی کی، روحانی توانائی کی، وہ دعاؤں میں ہوتی ہے۔ وہ اس خیال میں ہے جو لفظ سے پہلے ہے۔ یہ لفظ تو کنڈینسڈ فارم ہے، آپ کے سامنے آ گیا، میٹر بن گیا، لیکن اس میٹر سے پہلے وہ جو انرجی تھی وہ نیت کے ساتھ جڑتی ہے۔ نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ ہم میٹر کی دنیا میں میٹر کے ساتھ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بہت آسان ہے، لیکن انرجی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کو ہماری انرجی اور ہماری انرجیٹک فیلڈ کا پتہ ہے، اسپرچول فیلڈ کا پتہ ہے۔ تو میں اپنی تنہائی میں جب کبھی بیٹھتا ہوں تو اس انرجیٹک فیلڈ کے اندر زیادہ رہتا ہوں۔ اس لیے میں جب دعا کرتا ہوں تو میں کبھی شک میں نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے جس نے یہ انرجی دی ہے اس نے اپنی توفیق بھی دی ہے، اس نے اپنا فضل بھی اس میں ایڈ کیا ہے۔ تو اس لیے اچھی بات سنا کریں اور اس کی انرجی میں شامل ہو جایا کریں، دعاؤں میں شامل رہا کریں، انعام یافتہ کے پیچھے چلنے کی دعا کرتے رہا کریں، اللہ سے سیدھا راستہ مانگتے رہا کریں، رحم مانگتے رہا کریں، ایک دوسرے کو اچھی باتیں سنایا کریں۔ اس سے ایک انرجی کی فیلڈ بنتی ہے۔ یہ لا یعنی کام نہیں جو لائیو سیشن میں ہوتا ہے، یہ طویل عرصے سے آپ لوگ جو سن رہے ہو، ایک انرجی ہے جو منتقل ہوتی ہے۔ محبت سفر طے کرتی ہے، پاکیزگی سفر طے کرتی ہے، خوشبو ایک سینے سے نکل کے دوسرے سینے میں جاتی ہے، مجھ تک پہنچی ہے تو میں کہہ رہا ہوں۔ کسی کی محفل میں بیٹھنے کے روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ صرف جسم کی دنیا میں وہ پرانی سائنس ختم ہو چکی کہ صرف جسمانی اثرات ہوتے تھے، ہر چیز کے روحانی اثرات ہو رہے ہیں۔ کوانٹم فزکس کے ساتھ سائنس بھی ماننا شروع ہو گئی ہے، کانشیسنس کو، ہیلنگ کو مانتی ہے اب سائنس، میریکل کو ماننا شروع ہو گئی ہے سائنس، لیکن جو اپڈیٹڈ نہیں ہے وہ آج بھی پرانے مادے کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جدید سائنس ٹوٹلی صوفی ہوتی جا رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، میں ان ٹچ ہوں سائنس کے ساتھ۔ میں کسی وجہ سے اور زیادہ یقین کے ساتھ بولتا ہوں کہ پرانے وقتوں میں جب لوگ کسی خطے میں ہوتے تھے تو کنڈینس ہو جاتے تھے، نئی سے نئی شکلیں بنا لیتے تھے مذہب کی، اپنی تعبیرات شامل کرتے، پھر ایک نئے پیغمبر کی صورت میں انرجی نئے سرے سے پھر واپس آتی تھی زمین پر۔ وہی انرجی، ایک ہی انرجی ہمیشہ اتری ہے زمین پر۔ آگے جو کنڈینسڈ فارم ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مرور زمانہ سے اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ وہ پیغمبر آتے تھے، اب وہ جو کنڈینسڈ فارم ہو جاتی ہے اس میں لوگوں کا بزنس کھڑا ہو جاتا ہے، اس پہ لوگوں کے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی کال الملاؤ، یہ جو ملا ہوتے ہیں، سردار، پیشوا، کاروباری طبقات، فرائین، حامان، مذہب کے نمائندے، سو کالڈ تحریف شدہ مذہب کے نمائندے، وہ اس مادے کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کے پابند ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو مکلف کر دیتے ہیں کہ وہ اسی مادے کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ لیکن پیغمبر کی توانائی اپنی تاثیر کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، اس کے لیے وہ مادہ ٹکراتا ہے۔ مادہ باطل ہے، یہ جو کنڈینسڈ فارم آف فیتھ ہے، اس میں جب انسانی تحریف ہو جاتی ہے تو باطل ہو جاتی ہے۔ حق توانائی ہے، انرجی ہے، انرجی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اٹ کین نائدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ، کل جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔
تو اس لیے ہر پیغمبر کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، زندگی میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. تو یہ جو توانائی ہے یہ نہیں ہارتی. یہ جو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ ہے، اس میں یہ جو ابتدائی دو تراکیب ہیں فَاذْكُرُونِی اور أَذْكُرْكُمْ، یہ توانائی کی باتیں ہیں. توانائی کبھی نہیں مرتی، اس کو بقا ہے. روحانی توانائی کو کنڈینسڈ فارم ختم ہو جائے گی. وہ مکان ہو، جسم ہو، یہ دنیا ہو، یہ کنڈینسڈ ہے. لیکن وہ جو ایک اورا بنا ہوا ہے آپ کی شخصیت کا، تاثیر والا اورا، وہ روحانی پختگی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اذکرکم اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اورا قائم رہے. جسم تو چلا جائے گا مٹی میں، لیکن وہ جو انرجی ہے جو آپ تک منتقل ہو گئی وہ ادھر ہی موجود رہے گی. بزرگوں کا کانشس آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. وہ جو کانشسنس تھی بزرگوں کی وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. واصف کی کنڈینسڈ فارم تو چلی گئی جسم کی صورت میں، لیکن ان کی جو کانشسنس ہے وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. تمام بزرگان دین کے ساتھ یہی ہوا ہے. تو سائنس صوفی ہوتی جا رہی ہے. جیسے مذہب میں ہوا تھا، نئے پیغمبر جب آتے تھے تو لوگ کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد غلط تھے، ما الفینا آباءنا. تو پیغمبر کہتے تھے کہ لوگوں تم نے دین میں بہت ساری تبدیلیاں کر لی ہیں، اصل دین یہ ہے. سائنس کے ساتھ بھی یہی بدقسمتی ہوئی کہ وہ جو پرانے دور کی ڈسکوریز تھیں وہ کنڈینسڈ ہو گئی. سائنس اپنے سفر میں بہت آگے بڑھ گئی. کوانٹم فزکس اور کوانٹم فزکس کے پاس جدید نیورو سائنسز، جدید جو ایسٹرو فزسسٹ ہیں وہ اب کسی اور دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ڈیوائن لنک کی، ہائر کانشس کی. لیکن وہ جو جم گئے تھے، رک گئے تھے مادیت میں، مادہ پرست، انہیں لگتا ہے کہ سائنس وہی تھی، جبکہ سائنس کا نیا دینی ترجمہ سامنے آ چکا ہے 21ویں صدی میں. جو 20ویں صدی کی سائنس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے انہیں لگتا ہے کہ سائنس وہی تھی. تو جیسے پروفٹ کا ایک سلسلہ مکمل ہوا، ایسے ہی سائنس کے پروفٹ کا جو زمینی پیغمبر ہیں، ان کے سائنٹسٹ جن کو کہا جاتا ہے، یہ سائنس کی ٹرمز میں بات کر رہا ہوں. سائنس بھی بدل رہی ہے، چونکہ سائنس خام ہے، ناقص ہے، زمین کا مال ہے، انسان کی عقل کے شاخسانے ہیں. عقل کو ابھی بہت سارا سفر طے کرنا ہے. وہی کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، وہی پرفیکٹ ہے، ہر دور میں پرفیکشن کے ساتھ اتری ہے. اب پرفیکشن کے ساتھ یہ ہمارے پاس قرآنی شکل میں موجود ہے. اس میں کچھ الفاظ ہیں کنڈینسڈ فارم میں. یہ کنڈینسڈ ہے، میں اس کو چھو سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں. اس کی جب میں تلاوت کرتا ہوں کنڈینسڈ فارم ہے. یہ کسی پرنٹنگ پریس سے آیا ایک پیج ہے، کنڈینسڈ ہے. اس کے اوپر کچھ چھاپا خانے میں، کمپیوٹر میں کچھ لفظ نکلے ہوں گے. یہ کی بورڈ ہے، سب کنڈینسڈ ہے. یہ کیمرہ، یہ سارا کچھ. لیکن جب میں اس کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کی معنویت کے ساتھ میرا تعلق ہوتا ہے تو ایک اس کے ارد گرد ایک اورا ہے، اس کی ایک اسپرچول فیلڈ ہے، ہر ذکر کی ہوتی ہے. یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہو، درود و سلام ہو، اس کی ایک روحانی فیلڈ بنتی ہے، اینجلک فیلڈ ہوتی ہے. بزرگ کہتے ہیں کہ درود و سلام پڑھا کرو، حادثاتی موت سے بچے رہو گے. جب آپ کا وظیفہ بن جاتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے یا حیو یا قیوم آپ کے وجود کا حصہ، تو ایک تو کنڈینسڈ فارم میں ذکر چلتا ہے، ایک اس کا اسپرچول فارم ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی. تو دعا کے کچھ الفاظ وہ ہیں جو کنڈینسڈ ہیں اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک اسپرچول فیلڈ بھی چلتی ہے، اور وہ اللہ کی نگرانی میں ہے. اینی ویز واپس آتے ہیں. آج مختصر سا صرف سورۃ الکہف کا ابتدائی کچھ آیات ہیں. اس میں سب سے پہلے قرآن پاک کی ہی بات ہوئی ہے، اور الحمدللہ الذی، دیکھیں آغاز ہو رہا ہے سورۃ الکہف کا الحمدللہ کے ساتھ.
سورۃ الفاتحہ کا بھی آغاز الحمدللہ کے ساتھ ہوا. تو پیٹرن آپ نے جوڑنا ہے، بڑا خوبصورت پیٹرن بن رہا ہے اس کے اندر. الحمدللہ رب العالمین وہاں پہ بات ہوئی ہے. یہ سورۃ القاف بھی بڑے معجزاتی انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. کس اللہ کے لیے؟ جس نے نازل کی ہے اپنے بندے پر ایک کتاب. یہ جو کتاب ہے قرآن پاک، یہ اللہ نے اپنے بندے پر نازل کی ہے. تو بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر من ٹھہرا کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ قرآن کوئی عام سی چیز نہیں ہے. ہمیں اللہ کی تعریف ادا کرنی ہے، تعریف کرتے رہنا ہے، شکر الحمدللہ کرتے رہنا ہے کہ یہ قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے، یہ کتاب ہمارے پاس پہنچی ہے. اور یہ کتاب کوئی عام سی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اندر انکنسسٹنسی ہو، کوئی ڈسکریپنسی ہو، کوئی کروکٹنس ہو، کوئی عیب ہو اس کے اندر، کوئی کجی ہو، کوئی ٹیڑھ ہو کہ ایک بات کچھ اور ہو رہی ہے، دوسری بات کچھ ہو رہی. نہیں، یہ بات وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس کے اندر کوئی کمی، کوئی کجی نہیں ہے، بلکہ قیم ہے. یہ کتاب، قیم کا لفظ یعنی کنسسٹنسی ہے اس کے اندر، قیام ہے، ٹھہراؤ ہے، اس کے اندر ربط ہے، اس کے اندر مضبوطی ہے، اس کے اندر پیٹرنز ہیں، لاجیکل چیزیں ہیں، کریٹیکل تھنکنگ کے جدید ترین اصولوں سے بھی آگے کے یہ اصول ہیں اس کے اندر، جس میں کوئی بات غلط نہیں ہے. ابہام، کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے، کسی قسم کا مغالطہ پیدا نہیں کرتی یہ کتاب. اسٹریٹ فارورڈ باتیں ہیں، ٹو دا پوائنٹ، ایگزیکٹنس کے ساتھ باتیں چلتی ہیں. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں رکھی گئی، قیم ہے. اور یہ کتاب کیا کرتی ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، کیوں اس کے ساتھ جڑنے کی باتیں تمام بزرگوں نے کی ہیں. یہ کتاب جس کو کھولنے سے پہلے آپ نے تعریفیں بیان کرنی ہے اس اللہ کے لیے، شکر ادا کرنا ہے. اللہ، اس کی تعریفیں بیان ہوئی. اس اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایک ایسی کتاب ہم تک پہنچا دی جس میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں. وہ قیم ہے. قیما لینذر باسا شدیدا. یہ قرآن، یہ کتاب جس کی ہر بات سچ ہے، جس کا حرف حرف سچ ہے. سائنٹیفک باتیں ہیں جس کے اندر، اللہ کی سائنس کی باتیں. بندے کی سائنس میں اور اللہ کی سائنس میں یہی فرق ہے. بندے کی سائنس امپروو ہو رہی ہے، بندے کی سائنس اصل کی طرف جا رہی ہے، نقص سے دور ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ امپروو ہو رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے. یہ بندے کی سائنس ہے. انسانی عقل بھی اسی طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے، انسانی شعور بھی محدود سے لامحدودیت کی طرف جا رہا ہے. لیکن لامحدود رب نے کنڈینسڈ فارم میں لامحدود کلام آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. بظاہر کنڈینسڈ ہے کتابی شکل میں، کچھ 6000 سم تھنگ اس کی آیتیں، 30 پارے، 114 صورتیں گنی جا سکتی ہیں، الفاظ گنے جا سکتے ہیں، زیر زبر پیش گنی جا سکتی ہے، فلاں لفظ کتنی دفعہ آیا، معلومات ہیں، سب کے سامنے کنڈینسڈ ہے، میٹر ہے. لیکن E ایکولز ایم، یہ جو E ایکولز ایم ہے، اس کی جو انرجی ہے، وہ جو ڈیوائن انرجی اس کے اندر ہے، وہ جب آپ اس کنڈینسڈ فارم تک پہنچتے ہیں اور اس جسم سے آگے نکلتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بظاہر ایک جسم ہے، لیکن اس کی جو اب روح آپ کے اوپر آشکار ہوتی ہے، جب آپ کا تعلق ہو جاتا ہے قرآن کی اس روح کے ساتھ، اس معنویت کے ساتھ. جیسے لفظ ایک جسم ہے، لفظ کا معنی اس کی روح ہوتی ہے. وہ لفظ کے اندر ہوتا ہے؟ نہیں. معنی کہاں پہ ہوتا ہے؟ بچے جواب دیتے ہیں کہ معنی ڈکشنری میں ہوتا ہے. جب آپ لفظ پڑھتے ہیں تو وہ معنی کہاں سے جڑ رہا ہے اس کے ساتھ؟ وہ معنی ارد گرد کہیں موجود ہوتا ہے، وہ انٹینشنز کے ساتھ، وہ ایک اورے کی شکل میں معنی موجود ہوتا ہے. تو یہ قرآن جس کے اندر کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی انکنسسٹنسی نہیں، کوئی ڈسکریپنسی نہیں، کوئی کروکٹنس نہیں ہے. اس کتاب کا پرپس کیا ہے؟ یہ جب آپ کھولتے ہیں اس کے الفاظ کے اوپر، جب آپ تلاوت کرتے ہیں
اس کی تعلیم کے عمل سے گزرتے ہیں، جب یہ آپ کی تزکیہ نفس کرنے لگتی ہے، جب یہ آپ کو حکمت تک پہنچا دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقصد کے لیے آئے تھے، یہی تھا مقصد بعثت کا. تو یہ قرآن کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کو بشیر اور نذیر بن جاتا ہے، یہ ڈراتی ہے. قائم کتاب، یہ جو قیم ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، یہ بَأْسًا شدید کا مطلب شدید سخت عذاب، کہ وہ عذاب اس سے ہمیں یہ ڈرا رہی ہے. اللہ کی طرف سے عذاب بھی آتا ہے، سخت عذاب. یہ کتاب ہمیں ڈرا بھی رہی ہے، مومنوں کو ڈراتی بھی ہے کہ بچو اس دن سے جس دن اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانے گی اور ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانے گے. اونٹنی اپنے حمل گرا دے گی. ڈرو اس دن سے جس دن زمین کانپے گی، ہر چیز لیول ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان میں دروازے کھل جائیں گے، چاند تارے بے نور ہو کے گر جائیں گے. لیول ہر چیز. باسن شدیدہ من لدن ہو، یہ لدن جیسے علم لدنی ہے، اس کی طرف سے یہ ڈر بھی ہے. جہاں پہ نذیر کا لفظ آیا لینذرا، وہیں پہ یبشرا بھی آیا ہے. نذیر اور بشیر وہی نذر اور بشارتیں. عام انسانوں کے لیے ڈر ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ، مومنوں کے لیے بشارت ہے. مومن کی تعریف بھی کر دی ساتھ ہی اس پیرائے میں. مومن اس کو کہیں گے یعملون الصالحات، جن کے اعمال صالحہ ہوں گے، جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے. اعمال صالحہ کہ آپ اصلاح کی طرف آ جاتے ہیں، آپ کے عملوں میں اعمال میں اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ مومن جو اپنے اعمال میں اصلاح کرتے جاتے ہیں ایمان لانے کے بعد، یعملون الصالحات، اصلاح والے اعمال کی طرف آ جاتے ہیں، مصلحین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. اور دعویٰ نہیں صرف کرتے جیسے سورۃ البقرہ میں ابتدائی طور پر ہے کہ وہ بظاہر کہتے ہیں کہ ہم مصلحون ہیں. نہیں، وہ مصلحون نہیں، وہ مفسد ہیں. تو میرے یا آپ کے کہنے سے ہم اصلاح والے نہیں ہوں گے. اللہ ہمیں اصلاح والا سمجھتا ہے یا نہیں، یہ میٹر کرتا ہے. اللہ کی وہ جو ڈیوائن انرجی ہے اس میں ہماری اصلاح ہے یا نہیں. کنڈینسڈ فارم میں پریٹینڈ کرنا تو بہت آسان ہے. میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں. تو یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا، خوشخبری بھی ہے مومنوں کے لیے اور ان کے بڑا اجر حسنا بھی شامل ہے. وہ جو اعمال جب کریں گے تو اس میں ایک اجر حسنا بھی شامل ہو جائے گا. ایک تو خوشخبری ہے پلس بونس پیکج بھی ساتھ چل رہے ہیں. اچھا اجر، بیوٹیفل ریوارڈ ملے گا ان کو، یوں کہہ لیجیے اجر حسنا کا. اب وہ جو بیوٹیفل ریوارڈ ہے، جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ شاید اس دنیا میں میرے پاس وہ پہاڑ، وہ وادیاں نہ ہوں، وہ دودھ اور شہد کی نہریں نہ ہوں، میری دسترس میں شاید وہ خوبصورت زمانے نہ ہوں جو میں دیگر ملکوں میں تو دیکھتا ہوں، لیکن یہاں میں شاید سیر کے لیے بھی نہیں جا پاتا، اتنے میرے پاس ریسورسز نہیں. لیکن اللہ کے ہاں ایک ایسا ریوارڈ موجود ہے، ماں کے سینہ فی ہے آبادہ، ماں کے سینہ ٹھکانہ ہوگا، فی ہے اس میں، آبادہ ہمیشہ، جس میں پرماننٹ بورڈ ہے، مستقل ٹھکانہ. کیا خوبصورت اجر ہے. دیکھیے جو زندگی 50 55 60 سال ہے، ڈزنٹ میٹر کہ اس میں کوئی ٹھکانہ کتنا اچھا تھا، یا آپ کچے گھر میں رہے یا جھونپڑی میں رہے یا کتنی مشکلات میں زندگی بسر کی. وہ جو ہمیشگی ہے، یہ کتاب ہمیں وہ راستہ دے رہی ہے اس اجر حسنہ تک، جس کی خوشخبری بھی یہ دیتی ہے کہ لوگوں اگر تم اس راہ پر چلو گے تو اس انرجی میں بڑا غور سے ان لفظوں کو پکڑیں. E=M، وہ جو انرجی ہے، وہ جو اورا ہے، اسپرچول اورا، جب آپ کنیکٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ تو آپ کی کنڈینسڈ فارم بھی آہستہ آہستہ اسی روحانی توانائی کی صورت میں بدلتی جائے گی. دیکھیے توانائی شیپ اپ کرتی ہے میٹر کو. یہ جو چٹانیں بنی ہوئی ہیں، یہ کبھی پانی اسی طریقے سے آتا تھا، پانی نے بار بار بہہ بہہ کے، ریت ہوا چلتی رہتی ہے، ریت سے پتھر بن جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بنتا ہے، پانی سے ہر چیز بنائی گئی ہے، یہ شیپ اپ ہوتی ہے. وہ جو کن ہے، کن، وہ جو انرجی کا ڈیوائن یونیورسل سٹرنگ ہے، ڈیوائن یونیورسل سٹرنگ، ڈیوائن سٹرنگ آف کریشن ہے، کن. کن
جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا لائیو سیشن میں، سائنس ثابت کر چکی ہے کہ مالیکیول سے ایٹم پہ بات گئی، ایٹم سے آگے نیوکلس کی بات ہوئی، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، فردر آگے دیکھا کوارکس پہ بات چلی گئی، پارٹیکلز پہ بات چلی گئی، مزید آگے گئے تو دیکھا کہ وہی انرجی، اسٹرنگس، مزید آگے کیا کریں گے، وہ سارا کچھ انرجی ہے، اندر بھی انرجی، باہر بھی انرجی۔ تو یہ جو اسپرچل ہو رہا ہے یہ مائکرو لیول پہ بھی موجود ہے، میکرو لیول پہ بھی موجود ہے۔ تو آپ من عرف نفسہ کریں گے فقد عرف ربہ ہو جائے گا۔ آپ کائنات میں باہر پھیلیں گے، آپ کو اپنا راز سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے، آپ اپنے من میں ڈوب جائیں گے، سراغ زندگی مل جائے گا۔ تو جب آپ اس اسپرچول ورلڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، آپ کا مادہ اگر کنڈینسڈ حالت میں اس اورے کو سمجھنے میں کامیاب ہو گیا، اگر آپ اپنے جسم کے لفظ کا معنی تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ کی شخصیت کا جو جسم ہے اس کو معنی مل گئے، روحانی معنی، تو پھر ماں کے سینہ فی ہے آبدا، وہ ٹھکانہ بن جائے گا جس میں آپ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور یہ قرآن ایک اور بات کا بھی بڑا خوبصورت پیٹرن بنا رہی ہے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، وہ ان لوگوں کو بھی ڈرائے، یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، کچھ تفاسیر میں بیٹے کا لفظ ہے، والدہ، اللہ کی اولاد ہے، جیسے مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی کہتا ہے یہ فلاں انسان، فلاں پیغمبر اللہ کے بیٹے ہیں، ہر جگہ پہ ایسا ہی ہوا ہے۔ تمام مذاہب جو کنڈنسڈ فارم میں جہاں پہ تبدیلیاں آ گئی انسانی تعریفات کی، وہ اللہ کے ساتھ اولاد کو جوڑتے ہیں۔ قرآن اس کا رد کرتا ہے۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تصورات کا رد کیا ہے کہ وہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو ہمیں شرما کے اس عقیدہ توحید کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک ریالٹی ہے۔ ہاں، صرف اس بات پہ اگلے کو صرف اتنا ایج دینا ہے کہ جس کو بچپن سے وہ ماحول ملا ہے، وہ ظاہری بات ہے مجبور ہے وہی بات کرنے پہ جو کچھ اس کے ماحول میں اس کو مل رہی ہے۔ تو مکالمے کی ابتدا کے لیے صرف یہاں پہ یہ فتوے سے اسلام ہمیں روکتا ہے کہ آپ اگلوں کی تحقیر نہ کریں، ان کی توہین نہ کریں، آپ اپنے عقیدے کا اظہار کریں اور سمجھیں کہ اگلوں کو وہ ماحول کیسے ملا ہے۔ تو یہ ہمیں جو ماحول ملا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ کتاب ان کو ڈرائے گی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، اس نے ساری مخلوقات پیدا کی ہیں۔ وہ کسی ایک آدھ کو کوئی بیٹا بنائے گا تو عجیب سا لگتا ہے۔ ویسے بھی جدید دور میں جتنی بھی فیمنزم کی تحریکیں ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوں گی اس فلسفے کے خلاف کہ بیٹی کیوں نہیں بنائی، مشرکین کہتے تھے بیٹیاں بھی بنائی ہیں۔ تو یہ کتاب اس بات کا توڑ کرتی ہے کہ نہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پہلی 4 آیتیں یہ قرآن کے حوالے سے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں اولاد کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، سادہ سا اس کا مفہوم یہ کہ نہ ان کے پاس کوئی علم، نہ ان کے آبا و اجداد کے پاس، بغیر لاجک کے، بغیر کسی دلیل کے، کوئی سائنٹیفک پروف نہیں ہے۔ دیکھیں نا، سائنٹیفک پروف تو نہیں ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا کچھ ایسا، لیکن بس ایک وہ عقائد میں وہ چیز چل رہی ہوتی ہے، اور وہ علم ان کو کوئی نہیں اس چیز کا۔ کابرت کالمتن تخرج من افواہہم، یہ اردو میں جو لفظ آیا کہ افواہ سنی ہے میں نے، یہ افواہہم ان کے منہ، عربی میں افواہہم ان کے منہ سے یہ عجیب باتیں نکل رہی ہیں، یہ عجیب کبریائی ہے، دانائی کی کبریائی یا نادانی کی کبریائی یا پسپائی کی یا رسوائی کی کبریائی۔ یعنی کابرت جیسے ایک محاورہ ہوتا ہے نا عربی میں کہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کے منہ سے یہ نکلتی ہیں، بڑے یقین سے استدلال سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹیاں بنا رکھی ہیں، اللہ نے بیٹے بنا رکھے ہیں۔ ان یقولون الا کاذبا، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ صرف وہی بات کرتے ہیں جو جھوٹ ہے، ان کے قول جھوٹے ہیں۔ ان یقولون الا کاذبا، نہیں بات کرتے مگر جھوٹ۔
اب یہ 5 آیات تک قرآن پاک کی غرض و غایت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ کیا کیا کرے گا. یہ سادہ سا سبق آپ کو زبانی یاد ہو جانا چاہیے کہ قرآن کی غرض و غایت کیا ہے. ڈرائے گی بھی، بشارت بھی دے گی. ڈرانے میں کون کون سے مضامین ہیں سورۃ کہف میں جو بنیادی ترین وہ بتا دیے گئے. خوشخبری مومنوں کو دے دی گئی جو اعمال صالحہ کرتے ہیں. 5ویں کے بعد جو آیا کریمہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینسٹیوٹی کے بارے میں ہے. ٹچی، بہت زیادہ ٹچی تھے. امتی امتی امتی، لوگوں کی فلاح و بہبود، بہت بڑے مینٹور تھے صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت للعالمین ہیں، رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اب صاحب قرآن کی حساسیت کو اس قرآن کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ جب لوگ اس کی باتوں کو نہیں مانیں گے، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، یہ جو قرآن ہے، یہ جو کتاب بھیجی گئی ہے، اس کی تعلیمات کو جب لوگ نہیں مانیں گے تو کیا آپ اس غم میں اپنی جان عزیز کو پگھلا لیں گے، گھائل کر لیں گے، ہلکان کر لیں گے اپنے آپ کو؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب قرآن سے کہا جا رہا ہے فَلَعَلَّكَ، تو شاید آپ، باخع نفسک، اپنی جان، باخع ہلاک کرنے والا، یعنی آپ اپنے آپ کو اتنا دکھی کر رہے ہیں، اتنا غمگین کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو نہیں مان رہے. یہ ہوتی ہے حساسیت. میرے اور آپ کے پیارے آقا منٹھار آقا صلی اللہ علیہ وسلم تڑپا کرتے تھے کہ لوگوں تم سمجھتے کیوں نہیں میری بات؟ میں تمہاری فلاح کی بات کر رہا ہوں، تمہاری نجات کی بات کر رہا ہوں. یہ حساسیت ہر پیغمبر کے حصے میں آئی ہے. ہر پیغمبر اسی طریقے سے اپنی قوم کو رو کے، تڑپ تڑپ کے ان کی فلاح کی بات کیا کرتے تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے کہ آپ ان کی باتوں پہ لگ جائیں گے. آپ وہ نہیں سدھرنا چاہتے تو چھوڑ دیجئے ان کو ان کے حال پہ. آپ اپنے آپ کو کیوں اس قدر غمگین کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ 6 آیت اِنَّا جَعَلْنَا. اب جب یہ بات ہو گئی قرآن اور صاحب قرآن کی تو اگلی ہی آیت میں وہ اینڈ رزلٹ بتا دیا. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اب اس دنیا کے میدان میں آ گئے، قرآن مل گیا، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حساسیت کی سمجھ آ گئی تو بتایا کہ اے قرۂ ارض کے رہنے والوں، یہ زمین جو ہم نے بنا دی ہے اس پر مختلف چیزیں تمہاری زینت کے لیے بنا دی ہیں، آرام کے لیے، آسائش کے لیے. زینت اللہ لنبلوہم، جو سے سورہ ملک میں بھی ہے. میں اس لیے یہ سارا کچھ بنا رہا ہوں عارضی طور پر کہ تمہیں آزما سکوں کہ تم میں سے بہتر عمل کون ہے جو بہتر عمل کرے گا، چونکہ اوپر اجر حسنہ کی بات ہو چکی ہے. تو زمین کا ایک پہلو یہ آ گیا کہ یہ سارا کچھ ہماری آزمائش کے لیے بنایا گیا ہے. یہ جسم کنڈینسڈ فارم میں، یہ پہاڑ، یہ جائیداد، یہ دولت کے جھگڑے، یہ نفس کی باتیں، یہ نفسانی خواہشات، یہ جو کچھ غم و غصہ، یہ سارا ہماری آزمائش کے لیے ہے. یہ جتنا نفی اسبات ہے یہ ہماری آزمائش کر رہا ہے. پازیٹیو نیگیٹو میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے کہ ہم انعام یافتہ اور گمراہوں میں سے کس طرف جاتے ہیں، ہم خیر اور شر میں سے کس طرف جاتے ہیں، تعمیر اور تخریب میں سے کس طرف جاتے ہیں. یہ ہے ایہم احسن عملا، کہ تم بہتر عمل کی طرف آ رہے ہو یا بدتر عمل کی طرف جا رہے ہو. اور پھر کیا ہوگا؟ یہ جو آزمائش کا وقت ہے یہ ختم ہو جائے گا، گھنٹی بج جائے گی، بزر سورہ اسرافیل پھونک دیا جائے گا. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، صاف میدان، بنجر، چٹیل. ایک وقت آنے والا ہے جب اسی زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، بنجر کر دیا جائے گا، لیول کر دی جائے گی ہر چیز، جو شروع میں ہم ڈسکس کر چکے. یہ اس زمین کا مقدر ہے. اب ایسا ہونے سے پہلے آپ نے احسن عمل کرنے ہیں، اور احسن عمل کے لیے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حساسیت کو سمجھنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جوڑ رہے ہیں قرآن کے ساتھ، اور قرآن وہ کتاب ہے جو آپ کے لیے خوشخبری ہے اعمال صالحہ کے لیے، جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں. اور یہ ڈراتی ہے ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں،
جو کہتے ہیں اللہ کی اولادیں ہیں. اب آپ کا کنیکشن بن گیا. یہ ابتدائی یہ 8 آیتیں ہوں گی. ام حسبتا، کیا تم نے گمان کیا، یہ گمان کی بات ہو رہی ہے. انا صحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اب دیکھیے اس سے پہلے 8 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت باتیں ہمارے سامنے بتائیں، حیران کر دینے والی. قرآن کے حوالے سے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی حساسیت کے حوالے سے. یہ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو کہا کہ کیا تم نے گمان کیا، چونکہ اس کا شان نزول ہم نے ڈسکس کیا ابتدائی سیشن میں، کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف کا سو جانا ہے 300 یا 309 سال تک، یہ کوئی بڑی خلاف عقل معجز سی بات ہے؟ میں سارا کچھ ختم کر دوں گا، چٹیل میدان بنا دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حساسیت پہ غور کرو، قرآن پہ غور کرو ذرا. یہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف اور رقیم جو ہیں یہ کوئی بڑی حیرت کی بات ہے؟ اللہ کے دربار میں یہ کوئی حیرت ناک بات نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں. اللہ تو پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں. کانوا من آیاتنا عجبا. کچھ جگہوں پہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یہ والی آیت جو ہے وہ تلاوت کی جا رہی تھی. کانوا من آیاتنا عجبا. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی حیرت ناک بات ہے؟ یہ دیکھو نیزے پہ ٹرے میں رکھا ہوا سر تلاوت کر رہا ہے. اس اول فتیا تو اب یہ 10ویں از اول فتیا تو الکہف فقالو. اور بہت خوبصورت دعا ہے نوجوانوں کے لیے. وہ نوجوان تھے جنہوں نے پناہ لی غار میں، تو کہا انہوں نے ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ دعا یاد کر لیں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے رحمتوں میں شامل کر لے، رحمت ہمارے اوپر نازل فرما اور ہمیں مہیا کر، مہیا کر لنا ہمارے لیے، من امرنا ہمارے کام میں، راشدہ رشد درستی، ہمارے کام میں درستی آ جائے. اس کو اردو میں درستگی بھی کہا جاتا ہے لیکن غلط العوام ہے. درستی لفظ درست ہے. جیسے ناراضی ہوتا ہے، ناراضگی بھی استعمال کرتے ہیں لیکن ناراضی لفظ جو ہے وہ درست ہے، لیکن چل رہا ہے. آپ جب غلط العوام ایک چیز ہو جاتی ہے تو وہ بھی چل جاتا ہے لفظ. تو اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی طرف سے اپنی رحمتوں میں رکھ اور ہمارے اعمال کو، ہمارے معاملات کو درست فرما. کیا خوبصورت دعا ہے. جوانی کی دعا کا پیٹرن ذرا سمجھیے گا. وہ بھی نوجوان تھے، آپ نوجوان بھی ہیں، امر ہو رہا ہے، اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، صرف ان میں اصلاح کی ضرورت ہے. تو یہ دعا کیا کریں، اپنے الفاظ میں کیا کریں کہ سونے ربا ساڈے اعمال نو درست کر دے، ساڈے کرتوت درست ہو جان. یا اللہ ہمارے امور میں اصلاح پیدا ہو جائے، روشنی پیدا ہو جائے، بگاڑ ختم ہو جائے. میں دعا کرتا ہوں آپ نوجوانوں کے لیے، اپنے لیے تو کرتا ہی رہتا ہوں، آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم میرے نوجوانوں کو وہ صراط مستقیم عطا ہو جائے کہ اس زندگی کے محدود سفر میں اور اس لامحدود سفر میں وہ فلاح پا جائیں، مفلحون ہو جائیں، خاسرون ہونے سے بچ جائیں، اور ان سے نسبت رکھنے والے ہر انسان کی فلاح ہو جائے. وہ جن گھروں میں پیدا ہوئے ہیں وہ ماں باپ بخشے جائیں، جو ان کے بہن بھائی ہیں، جو ان کے اساتذہ ہیں، جو ان کے دوست یار ہیں، کزن ہیں، جو بھی ان کی اولاد میں آئے گا ان سب کی بخشش ہو جائے. وہ بخشش کا بہانہ بن جائیں، وہ چراغ بن جائیں، وہ پھول بن جائیں جس سے خوشبو پھیلتی چلی جائے. ان کی وجہ سے وہ جو روحانی توانائی ہے اس کو ایک راستہ مل جائے اور نسلیں سنورتی چلی جائیں. یہ جو تھا نا، شاعر نے کہا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. پہلے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. یہ جب پھوک لگتی ہے نا بابا جی کی، بزرگوں کی، وہ جو صرف کتابوں تک محدود رہے، انہیں نہیں پتا کہ بابتی اک کردی کی ہے. کچھ لوگ صرف کتابوں تک محدود ہو جاتے ہیں، کنڈینسڈ فارم تک. ہائے، وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، وہ جو آپ علیہ السلام کی ساقی کی جو نگاہ ہے، وہ جو کسی بزرگ کی محفل میں ان کا جو لمس ہوتا ہے روحانی طور پر،
ضروری نہیں کہ ان کا جسم دنیا سے جا بھی چکا ہو، وہ لمس باقی رہتا ہے۔ میں آپ کو بڑے یقین سے سائنسی انداز میں کہہ رہا ہوں، جب آپ کسی استاد محترم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اس آرزو میں سوتے ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو وہ رحمتوں کا اورا آپ کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ وہ اللہ جو حی قیوم ہے، جو ہمیشہ زندگی والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ قیوم لفظ کا قیم کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ قیوم نے قیم کتاب اتاری ہے اور رحمتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ادب، محبت کے ساتھ، روحانی توانائی کے ساتھ میرے اور آپ کے من ٹھارا آقا پر صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجیے، اپنی طرف سے، اپنے ان والدین کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے جو دنیا سے چلے گئے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے اس خاص الخاص کیفیت کے درود و سلام کو جو ہم نبی کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بھیجنا چاہتے ہیں، ان کو ہمارے ان بزرگوں کے خانے میں لکھ دیا جائے جو دنیا سے جا چکے۔ ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے بزرگ، ہمارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں میری بیجی کے نامہ اعمال میں، علی حمزہ کی والدہ کے نامہ اعمال میں، کامران بھائی، میڈم فرد، ماہ امم علوی، شبینہ کنول، محمد علی سلیم اور دیگر جن جن کے والد محترم دنیا سے چلے گئے، میرے تایا جی، تایا صابر، تایا جعفر، تایا فقیر محمد، تایا صادق، تایا جیون شاہ، تایا فضل شاہ، میری تائیاں، میری ممانیاں، میری والدہ محترمہ کے بیجی کے ننیحال ددیال سسرال، میری پھوپھیاں، جو جہاں پہ، میرے دوستوں میں سے جو چلا گیا، میرے جاننے والوں میں سے جو چلا گیا، آپ طلبہ و طالبات کے اساتذہ اکرام، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار جو چلے گئے، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ان سب کو ہماری طرف سے پھولوں کا تحفہ، اور ان سب کی طرف سے اللہ کے علم کے حساب سے محمد و آل محمد پر درود السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ علیہ السلام کی محبتوں کا اورا، روحانی توانائی ہر امتی تک پہنچتی ہے۔ وہ نظر رکھتے ہیں، وہ نظر رکھتے ہیں۔ جیسے کوئی آن لائن ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے فلاں بندہ آن لائن ہے۔ جب آپ روحانی طور پر آن لائن آ جاتے ہیں تو سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ اپنی روح کو آن لائن کر لیں، اپنی روح کو آن لائن کر لیں۔ یہ سارا آپ کی کیفیت، آپ کا دل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ لاٹ سے پکارے گا تو آپ کو زیادہ لفظوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ چپ ہو جائے گے، آپ کی زبان گنگ ہو جاتی ہے، ایک آنسو بہہ اٹھتا ہے بس، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ ساری بحثیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے مسلکوں کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ محمد محبت، محبت محمد، محمد محمد محبت محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ روتے تڑپتے رہتے ہیں، شرمندہ شرمندہ سے رہتے ہیں، پھر آپ کا تعلق، آپ کی نسبت جڑ جاتی ہے، اور پھر آپ ہر اس بندے سے پیار کرتے چلے جاتے ہیں جو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے، اور آپ ان کی محبت میں اس قدر وسیع ہوتے جاتے ہیں کہ آپ کا دل کھل جاتا ہے، آپ کے اندر سے تنگ نظری ختم ہو جاتی ہے، آپ جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، انسانوں کے لیے باعث رحمت بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن
وہ سائیکولوجیکل فیلڈ، وہ اسپرچول فیلڈ وہ آپ کے اندر آنی چاہیے. جب تک وہ نہیں ہوگی، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ایمان صرف لفظ نہیں ہے، اس کی روح، اس کا معنی بھی ہوتا ہے. جسم کی معنویت جب ختم ہوتی ہے تو یہ جسم گر جاتا ہے. لفظ کو معنی کے ساتھ جوڑ کر رکھیں. معنی کے بغیر لفظ کا کیا وجود؟ وہ تو ایک جسم ہے، لاش ہے، میت ہے. جب تک معنی ہے شخصیت ہے. علامہ اقبال اس معنی کو سمجھ گئے تھے. وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو میرے اور آپ کے وجود کے اندر اگر کوئی معنویت ہے تو وہ محمدی معنویت ہے. اللہ کی عزت کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری معنویت ہے. آپ علیہ السلام ہماری محفلوں میں، ہماری گھروں میں، ہماری زندگیوں میں نہ رہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی چونکہ اذانیں شروع ہو رہی ہیں، آخری ایک آیت 22ویں جو میں ضرور چاہتا ہوں کہ اس پیٹرن پہ آپ آج غور کریں. 22ویں آیا کریمہ کے آخر میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہ بڑا ضروری ہے. فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا. کہ جو متشابہات کی بحثیں کرنے والے لوگ ہیں، میں نے آپ کو مثال دی تھی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. اسی طریقے سے ہماری فالٹ لائنز ہیں. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. اہل تشیع کی کتابوں میں جو غم و غصہ آپ کو نظر آتا ہے نا اہل تشیع کے ہاں نوجوانوں میں، اس کی بڑی اتھینٹک وجہ ہے. ان کا زیادہ تر لٹریچر جو ہے اور کچھ اہل سنت کی بھی کتابیں، وہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بارے میں جو اسناد دیتی ہیں وہ غم و غصے والی ہیں. اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں اس کا رد بھی ہے. تو یہ ہماری فالٹ لائنز ہیں. ہمارے پاس ایسے لٹریچر پہنچے ہوئے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو واضح طور پر تقسیم کر رکھا ہے. تو جب ہم اس طرح کی متشابہات میں پڑھتے ہیں تو پھر یا ہم کبھی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ان کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں، کبھی دیگر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں. تو اس پہ علماء کرام ہی کوئی راستہ نکال سکتے ہیں. کتابیں موجود ہیں لائبریریوں میں، اور اب فیس بک، سوشل میڈیا کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے اسی ڈیوائڈ کو مزید بڑھانے کے لیے. میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ سب کو مل بیٹھنا ہوگا. کتابیں موجود ہیں. میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے بتایا تھا کہ مجھ سے مت پوچھا کریں، میں اس راستے کو چھوڑ چکا ہوں. میں آپ کو کتابوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں. اس نے کنفیوز کر رکھا ہے نوجوانوں کو. امت مسلمہ کی تاریخ عجیب غریب تاریخ بن چکی ہوئی ہے. ہر بندے کے پاس اس کے اپنے مصادر و مرابع. کیا کریں گے پھر آپ؟ یہ قرآن ہمیں وہ پیٹرن دیتا ہے الا مراء ظاہرا، کہ آپ جھگڑے نہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. سرسری سی بات کر کے سائڈ پہ ہو جائیں. کوشش کریں ایسے موضوعات سے پہلو تہی کر لی جائے. میرا یہ مشرب ہے، میرا یہ نظریہ ہے کہ میں ایسے پہلوؤں پہ بات ہی نہیں کرتا جو فالٹ لائنز ہیں، اس لیے کہ اس سے دل آزاری کے پہلو نکلتے ہیں. آپ دوسروں کو کافر کہہ لیں گے، دوسرے آپ کو کافر کہہ دیں گے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، تحقیق کی روح سے کیسی کتابیں موجود ہیں. اور جب کتابیں موجود ہوتی ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ وہ یہی کہیں گے کہ آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ غلط ہے. تو فالٹ لائنز علماء کرام ہی روک سکتے ہیں. اب جدید میڈیا میں یہ فالٹ لائنز گھر گھر پہنچ چکی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین.